السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے دعا کی اہمیت اسلام کے اندر کیا ہے، اس تعلق سے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اسلام کے اندر دعا کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت، بڑا مقام اور مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، کوئی بھی عبادت بغیر دعا کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہم نماز کو لے لیں، شروع سے لے کے آخر تک دعا ہی دعا ہے، دعائے ثنا یا دعائے استفتاح۔ اسی طریقے سے جو ہے سجدے کی دعا، رکوع کی دعا اور تشہد، اور سلام پھیرنے سے پہلے، سلام پھیرنے کے بعد غرض کی دعا ہی دعا ہے۔ تو دعا یہ عبادت ہے، یعنی عبادتوں کا مغز ہے، عبادتوں کا اصل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت بتائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ وہ مجھ سے مانگیں، دعا کریں، اور اس دعا پر ان کو ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ تو بہرحال دعا اسلام کے اندر بہت بڑا مقام اور بہت بڑی اہم چیز ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، نبیوں کی زندگی دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم موقع ہوتا تھا تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس ہاتھ کو خالی لوٹانے سے شرم محسوس کرتا ہے، یعنی ضرور اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ تو دعا کرنے میں بخیلی اور کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو تو سب کچھ دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، اور دعا کی قبولیت کے اوقات، یوں تو اللہ رب العالمین ہر وقت دعا سننے والا ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، لیکن چند اوقات ایسے ہوتے ہیں جس وقت دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، جیسے تہجد کے وقت، نماز سے سلام پھیرنے کے بعد، یا اسی طریقے سے
جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے وسجد وقترب، اللہ نے کہا سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، تو اللہ کے بندہ جو ہے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، ایسے وقت میں یا سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے دعا کر سکتے ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے جو اوقات ہیں اس وقت کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن خاص طور سے عصر کی نماز کے بعد جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت بتایا گیا حدیث کے اندر۔ اور کس کی دعا قبول ہوتی یہ بھی جو ہے ایک موضوع ہے، سمجھ لیجئے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے جو بہت بڑا اللہ کا پہنچا ہوا ہے، اللہ کا ولی ہے، اسی کی دعا جو ہے اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اور جتنے ہم جیسے گنہگار لوگ ہوتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہر مخلوق کی دعا قبول کرتا ہے۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جب پانی مانگنے کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے اپنی جو ہے قوم کو لے کر کے نکلے تھے، تو دیکھا کہ راستے میں چیونٹی جو ہے، چیونٹی اپنے جماعت کو لے کر کے دعا کر رہی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھے اور واپس ہونے کا ارادہ کیے۔ اس طریقے سے جو ہے جب اس چیونٹیوں کی جماعت نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اس نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ ایک چیونٹی جو چیونٹیوں کی سردار تھی، اس نے سارے چیونٹیوں سے کہا اے چیونٹیوں اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو تم کو روند ڈالے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر مخلوق کی دعا قبول کرتا ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ جہاں تک گنہگار ہونے کی بات ہے، تو گنہگار ہو انسان یا نیک ہو، ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی دعا سنتا ہے۔ جہاں تک قبول ہونے کا سوال ہے، اللہ رب العالمین فوری طور سے بھی قبول کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے جو بات بتائی ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین یا تو فوری اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، یا تو اس دعا کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی رہتی ہے، اس کو ٹال دی جاتی ہے، یا یہ کہ اس دعا کو اس کے لیے آخرت کے لیے ثواب کے طور پر، نیکی کے طور پر جمع کر دیا جاتا ہے، جس کا بدلہ اس کو آخرت میں ملتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے انسان ایک بار دعا کر لے اس کے بعد خاموش ہو جائے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ اس کو بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا وخیفت، یعنی اللہ رب العالمین سے تم جو ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر کے بار بار دعا کرو، اور دعا کرتے وقت کسی وسیلے اور واسطے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہاں جو ہے ہم نارمل انسان ہیں، معمولی انسان ہیں، گنہگار ہیں، تو چلیے کسی پیر کی، کسی بزرگ کا وسیلہ لے لیں، نہیں۔ اور اس تعلق سے بہت سارے لوگ جو ہے آدم علیہ السلام کے واقعے کو ایک ضعیف حدیث کے ذریعے سے ایک سہارا لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب دعا کی تو قبول نہیں ہو رہی تھی، اس لیے آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی، لیکن یہ سراسر موضوع من گھڑت روایت ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے جو ہے خود اللہ رب العالمین سے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے اللہ سے دعا کی تھی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سورہ اعراف کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہم گنہگار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ رب العالمین اگر تو ہم کو نہیں معاف کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو وسیلہ اور واسطے سے جو لوگ دعا کرتے ہیں یہ یقیناً جو ہے سنت کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ شرک ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو دنیا کے کسی عام کلکٹر کے
جیسا سمجھتے ہیں کہ کلکٹر کے پاس جانا تو کسی پیون سے، کسی جو ہے گیٹ مین سے مل کر کے ہی جا سکتے ہیں، اس لیے اپنی دعاؤں کو پہنچانے کے لیے کسی ولی کا واسطہ ہونا چاہیے، تو یہ سراسر شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اللہ خالق ہے۔ باقی جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، پیر ہوں، بزرگ ہوں، سب مخلوق ہیں۔ خالق اور مخلوق میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی پکار سنتا ہے، ہر مخلوق کی، ہر زبان میں، ہر زبان کو جانتا ہے، کیونکہ ساری زبانوں کا بنانے والا، سارے مخلوق کا بنانے والا اللہ۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے کسی قسم کے وسیلے اور واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بغیر واسطے کے ہی مانگیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی، ورنہ دعا کی قبولیت میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے پوری دعا بیکار اور رائگاں ہو جائے گی۔ اس لیے بعض لوگ جو دعا کے آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ میری دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما، یہ سراسر شرک۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ رب العالمین میری دعا کو اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے قبول فرما لے، اپنے خاص رحمت سے۔ اس طریقے سے اپنی دعا کا اختتام کرنا چاہیے، اور دعا کرتے وقت خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا میں درود نہ پڑھی جائے اس دعا کی قبولیت میں جو ہے شک ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں قبول ہوگی، اللہ کی مرضی، لیکن فضیلت ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھ لیا کریں۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے ایک اہم چیز ہے کہ ہم رزق حلال روزی کھائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ حرام روزی سے کماتا اور کھاتا ہے اور اپنی پرورش کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ حج اور عمرہ کے وقت ہی کیوں نہ وہ دعا کر رہا ہو، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهَا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمُهُ حرام وملبسُهُ حرام وغذِّيَ بالحرام، کہ اس کا جو ہے کھانا، اس کا کپڑا، اس کی غذا سب حرام سے ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو بہرحال دعا ضرور کرنا چاہیے، اللہ سے بار بار کرنا چاہیے، اور دعا کرنے کے لیے خاص طور سے ہمیں جو ہے اللہ پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیے علامہ اقبال نے اس تعلق سے ایک جو ہے شعر کہا ہے، اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ان کا شعر یہ ہے: تاثیر مانتا ہوں دعا میں دوا میں ہے، تاثیر مانتا ہوں دعا میں دوا میں ہے، لیکن شفا مریض کی حکم خدا میں ہے۔ یعنی دعا اور دوا، اگر انسان بیمار ہو جائے تو دوا بھی کرے، دعا بھی کرے، اس کے باوجود ایمان رکھے کہ جب اللہ رب العالمین چاہے گا تبھی شفا ملے گی۔ تو ہر موقع پر بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، خوشی ہو، ہر موقع پر اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے دعا کرتے رہنا چاہیے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے کی الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل رب العالمین۔